السلام علیکم ناظرین، KBN کے نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ بجٹ ذاتی زمین رکھنے والے غریب خاندانوں کو ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے لیے مالی امداد۔ تلنگانہ بجٹ اقلیتوں کے ریزیڈینشل سکولز کے لیے 561 کروڑ روپے۔ تلنگانہ بجٹ کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے لیے 2750 کروڑ روپے منظور۔ تلنگانہ میں TRS دونوں حلقوں میں آگے۔ تلنگانہ IPS آفیسرز ایسوسی ایشن نے بنڈی سنجے کمار کے بیان کی مذمت۔ اسکولوں کو کھلے رکھنے کے معاملے میں جلد فیصلہ لینے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کا اعلان۔ گجرات میں مجلس اتحاد المسلمین نے آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر گودھرا میونسپلٹی پر کیا قبضہ۔ شہر حیدرآباد میں ترکاری کی قیمت میں نمایاں کمی، صارفین کو راحت، تلنگانہ میں پیداوار میں اضافہ۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ اس شہر کی سب سے منتظر 81ویں آل انڈیا انڈسٹریل ایگزیبیشن، جسے مشہور طور پر نمائش کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو روک دیا گیا ہے کیونکہ ریاستی حکومت نے ابھی تک اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ حیدرآبادیوں کو ابھی مزید کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا۔ واضح ہے کہ حیدرآباد کی تاریخ میں پہلی بار جاری وبائی صورتحال کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے نمائش کا انعقاد نہیں کیا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 1 جنوری 2021 سے نمائش کا آغاز ہونا تھا، لیکن نمائش سوسائٹی کو وبائی صورتحال کے پیش نظر حیدرآباد کے کلکٹر سے ضروری کارروائی کرنے کا نوٹس ملا تھا، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ 1 فروری اور بعد میں 15 مارچ تک مؤخر کر دیا گیا تھا۔ امکان ہے کہ ریاست کووڈ-19 میں اگلے 3-4 ہفتوں میں اضافے کا سامنا کر سکتی ہے، کیونکہ مہاراشٹر کے ہمسایہ اضلاع گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اس میں تیزی سے اضافہ کر رہے، جس کے بعد تلنگانہ ڈسٹرکٹ میڈیکل ہیلتھ آفیسرز نے 7 صحت عامہ مراکز کے عملے کو معاملات کی نگرانی کرنے اور ان سے رابطوں کا سراغ لگانے کی ہدایت کی ہے۔ نمائش سوسائٹی کے ترجمان اور مینیجنگ کمیٹی کے ایگزیکٹو ممبر اشون مارگم نے کہا ہے کہ نمائش 2021 کے آغاز کے لیے آئندہ کسی ہدف کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، حالانکہ نمائش سوسائٹی نے ریاستی حکومت سے اجازت کے لیے درخواست کی ہے۔ مارگم نے مزید کہا ہے کہ ریاستی حکومت کی طرف سے اب تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ مارگم نے مزید کہا، لیکن نمائش سوسائٹی نے 2021 میں وبائی بیماری میں کمی واقع ہونے کی امید کی ہے اور ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک بار ناموقف حالات میں بہتری آنے پر ہم نمائش کو انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ مزید یہ کہ بڑلا گوڑا میں تلنگانہ اقلیتی رہائشی اسکول میں 36 طلبہ کووڈ مثبت کے پائے جانے کے بعد ریاست میں خوف و ہراس کا ماحول دیکھا جا رہا۔ ادھر ماہرین صحت نے لوگوں کو کووڈ-19 کے تمام اصولوں پر سختی سے عمل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ تلنگانہ میں آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران ہلکی اور تیز بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ 19 اور 20 مارچ کو ریاست کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کے امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جاریہ ہفتے کے دوران موسم میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن مجموعی اعتبار سے جاریہ ہفتے کے دوران درجہ حرارت میں 2 ڈگری سیلسیس تک اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں اس ہفتے سب سے زیادہ درجہ حرارت ضلع نلگنڈا 38.2 ریکارڈ کیا گیا۔ 19 مارچ کو بارش اور مطلع آبر آلود ہونے کے باوجود بھی گرمی کی شدت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔
ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کے 278 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد ریاست میں کورونا کے کیسز کی تعداد بڑھ کر 3,02,047 ہو گئی۔ ریاست میں اموات کی تعداد بڑھ کر مجموعی طور پر 1,662 ہو گئی، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 3 اموات ہوئی ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں 111 افراد روبہ صحت ہوئے ہیں، جس کے بعد ریاست میں اب تک اس مرض سے روبہ صحت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 2,98,120 ہو گئی۔ ریاست میں سرگرم معاملات کی تعداد 2,265 ہے، جن میں 830 مریض گھروں پر یا پھر اسپتالوں میں الگ تھلگ رکھے گئے ہیں، جہاں ان کا علاج کیا جا رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 59,905 کووڈ-19 کے معائنے کیے گئے، تاہم 542 نمونوں کی رپورٹس کا انتظار ہے۔ بحیثیت مجموعی 94,19,000 نمونوں کی جانچ ریاست میں اس مرض کے پھیلنے کے بعد سے کی گئی ہے۔ GHMC حدود میں 35 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، بقایا معاملات ریاست کے دیگر اضلاع میں درج کیے گئے۔ بریانی میں کیڑے ملنے کے بعد میدی پلی میں واقع پیراڈائز ہوٹل کو سیل کر دیا گیا۔ پیرزادی گوڑا میونسپل کارپوریشن نے اپل سے چند کلومیٹر دور میدی پلی میں واقع پیراڈائز ہوٹل پر دھاوا کیا، جس میں مبینہ طور پر صارفین کو پیش کی جانے والی خوراک میں کم سے کم حفظان صحت برقرار رکھنے میں ناکام رہے۔ ہوٹل پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ ایک گاہک نے بریانی آرڈر کیا تھا، جس میں اسے مبینہ طور پر کیڑے ملے۔ جب گاہک نے اسے ہوٹل مینجمنٹ کے دائرے میں لایا تو الزام لگایا گیا کہ اسے کوئی رد عمل نہیں ملا۔ انتظامیہ کے رویے پر پریشان صارف نے کارپوریشن کے عہدیداروں کو آگاہ کیا، جو پھر ہوٹل پہنچے اور کھانے کا معائنہ کیا۔ بلدیہ کے سینیٹری عہدیداروں کو پتہ چلا کہ ہوٹل میں ذخیرہ شدہ کھانا بہتر حالت میں نہیں ہے۔ حکام نے بتایا کہ انہوں نے ہوٹل کو سیل کر دیا ہے اور 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ ریاست تلنگانہ میں دن بدن کورونا کیسز میں اضافہ درج کیا جا رہا۔ اسی کے تحت کاماریڈی ضلع میں کستوربا گرلز ہائی اسکول میں 32 طالبات کورونا ٹیسٹ کروانے پر مثبت پائی گئیں۔ اس کے علاوہ حیات نگر سوشل ویلفیئر اسکول میں بھی اساتذہ اور طلبہ کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے، اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9848118780 63037 10882۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ حکومت نے ذاتی زمین رکھنے والے غریب خاندانوں کو ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کرنے کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے غریب خاندانوں کے لیے ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کر رہی ہے۔ اب تک ریاست بھر میں 52,000 مکانات تعمیر کرتے ہوئے غریبوں میں تقسیم کیے گئے۔ سرکاری زمین دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے حکومت نے غریبوں کو ان کے ذاتی زمین پر مکانات تعمیر کرنے کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے حکومت کی آمدنی میں کمی ہوئی، جس کی وجہ سے اس اسکیم پر عمل نہیں ہو سکا۔ تاہم نئے بجٹ میں اس اسکیم کے تحت مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ بہت جلد اس اسکیم کے گائیڈ لائنز جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال بجٹ میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے لیے 11,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔
تلنگانہ حکومت نے مالی سال 2021-22 کے بجٹ میں اقلیتوں کے 204 ریزیڈنشل سکولز کو چلانے کے لیے 561 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی تشکیل کے وقت ریاست میں اقلیتوں کے لیے صرف 12 ریزیڈنشل سکولز تھے، لیکن 6 سال کے اندر اس کی تعداد 204 کر دی گئی، جس میں 1 لاکھ اقلیتی طلبہ تعلیم حاصل کر رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 54 مینارٹی ریزیڈنشل سکولز کی عمارتوں کو تعمیر کرنے 1054 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ تلنگانہ حکومت نے مالی سال 2021-22 کے بجٹ میں اقلیتوں کے لیے 1606 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے اسمبلی میں 2,30,000 کروڑ روپے کا سالانہ بجٹ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کی ترقی و بہبود کے معاملے میں حکومت پابند عہد ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ مالی سال 2021-22 میں اقلیتوں کے لیے 1,518 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے۔ اسلامک کلچرل کنونشن سینٹر کے قیام کے لیے کوکاپیٹ حیدرآباد میں 10 ایکڑ اراضی مختص کی گئی ہے۔ بہت جلد تعمیری کام شروع کیے جائیں گے۔ تلنگانہ حکومت نے سماج کے مختلف طبقات کی غریب لڑکیوں کی شادی بیاہ کے لیے کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے لیے بجٹ میں 2,750 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ وزیر فائنانس ہریش راؤ نے بجٹ تقریر میں کہا کہ اب تک کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے تحت 8,04,521 لڑکیوں کی شادی کے لیے 6,480 کروڑ روپے کی امداد کی گئی ہے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی سے ان کے مکان پر تلنگانہ اردو ٹرین ٹیچرز ایسوسی ایشن حیدرآباد کے ذمہ داروں نے ملاقات کرتے ہوئے اسپیشل اردو ڈی ایس سی، ڈی ریزرویشن، ٹی آر ٹی او، ٹی جی ٹی پی جی ٹی پوسٹ اور اردو کے دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے نمائندگی کرتے ہوئے یادداشت پیش کی۔ وزیر تعلیم نے مثبت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے تیقن دیا کہ اردو کے مسائل سے وزیر اعلیٰ کو واقف کروائیں گے۔ اس وفد میں تلنگانہ اردو ٹرین ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر جنید احمد باگن کے ساتھ معتمد عمومی ثنا فاطمہ اور نائب صدر شازیہ بیگم بھی موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے انٹرمیڈیٹ کی طلباء کے لیے بنیادی چیزیں سیکھنے کے لیے ضروری مواد کا آغاز کیا۔ اس پروگرام کے موقع پر سید عمر جلیل، کمشنر اور انٹرمیڈیٹ افسران و دیگر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ آئی پی ایس آفیسرز ایسوسی ایشن نے بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار ایم پی کی جانب سے آئی پی ایس عہدیداروں پر کیے گئے ریمارکس کی مذمت کی۔ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری انجنی کمار نے ایک صحافتی بیان میں کہا کہ بھینسا واقعے میں بنڈی سنجے کمار نے آئی پی ایس عہدیداروں کے خلاف جو بیان دیا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ بھینسا میں حالات کو قابو پانے کے لیے پولیس نے کافی جدوجہد کی، لیکن بنڈی سنجے نے پولیس عہدیداروں کے خلاف بیان دیتے ہوئے پولیس کی ساکھ کو متاثر کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست کے اقامتی اسکولوں میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ 2-3 دن میں اسکولوں کو کھلے رکھنے کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں بیان دیتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ریاست کے کئی اسکولوں میں طلبہ اور اساتذہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں، جس کے پیش نظر جلد فیصلہ لیا جائے گا۔ گجرات میں بلدیاتی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی بیشتر بلدیات میں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہی، لیکن بی جے پی کو پنچ محل ضلع کے گودھرا نگر پالکا میں بڑا جھٹکا لگا ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے اے آئی ایم آئی ایم نے بی جے پی کے ہاتھوں اقتدار چھین کر کے گودھرا میونسپلٹی پر قبضہ کر کے بڑی کامیابی حاصل کی۔ گودھرا نگر پالکا کی 44 رکنی میں مجلس کے 7 نگر سیوک کامیاب ہوئے تھے، لیکن 17 آزاد کی حمایت کے ساتھ گودھرا نگر پالکا میں مجلس اقتدار میں آ گئی۔ 17 آزاد کارپوریٹرز میں 5 ہندو کارپوریٹرز بھی شامل ہیں، جنہوں نے اویسی کی پارٹی کو اپنی حمایت دی۔ سابق چیف منسٹر انجہانی وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی دختر وائی ایس شرمیلا نے کہا ہے کہ 9 اپریل کو کھمم ضلع میں بڑے جلسے عام کے دوران نئی پارٹی کے قیام کا اعلان کریں گی۔ شرمیلا نے کھمم اور دیگر اضلاع سے تعلق رکھنے والے حامیوں سے سیاسی صورتحال پر مشاورت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ تلنگانہ میں کسی بھی پارٹی کے اشارے پر سیاست میں حصہ نہیں لے رہی ہیں۔ انہوں نے عوام کی خدمت کے جذبے کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی ٹی آر ایس یا بی جے پی کی بی ٹیم کی طرح کام نہیں کرے گی۔ کھمم ضلع سے تعلق رکھنے والے قائدین نے شرمیلا کو پیشکش کیا کہ آئندہ اسمبلی انتخابات میں پالیرو اسمبلی حلقے سے مقابلہ کریں۔
شہر حیدرآباد کے علاقے تلاب کٹا بھوانی نگر پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس کی جانب سے علاقے میں تلواریں ضبط کر لی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق ساؤتھ زون ٹاسک فورس اور ساؤتھ زون ڈی سی پی گجراؤ بھوپال نے تلاب کٹا بھوانی نگر ایریا میں چھاپا مار کر تلوار اور جمبیا ضبط کر لی اور مزید 10 تلوار بیچ دیے گئے ہیں۔ اس ضمن میں پولیس نے ایک کیس درج کر لیا اور مزید کارروائی شروع کر دی۔ آج بھوانی نگر پولیس اسٹیشن ایریا میں تلاب کٹا سے اطلاع ملی کہ وہاں پہ کچھ لوگ چاقو لائے باہر سے۔ بھوانی نگر پولیس اسٹیشن ساؤتھ زون اور ٹاسک فورس کی کمبائنڈ ریڈ اس پر ہوئی۔ ایک آدمی جاوید اور سلمان ان کا گھر پر ریڈ ہوئی اور وہاں سے 5 تلوار اور 3 چاقو اس کے گھر سے ریکور کیے۔ یہ پریلیمنری انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ یہ لوگ راجستھان اجمیر سے یہ چاقو اور تلوار لائے اور ہمیں ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ پرکشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس، ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن۔ شادی بیاہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تقاریب، تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس، شیروانی، صدری، کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، ڈینم کرتا پیجامہ، عربک توپ، مینس اینڈ کڈس ویئر، ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈی میڈ سٹیچنگ۔ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ ایڈریس ایڈمز کالونی، ٹولی چوکی، اور برانچ پوڈیم مال، ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ شہر حیدرآباد میں ترکاری کی قیمتوں میں کمی کے سبب شہریوں کو کچھ راحت حاصل ہوتی نظر آ رہی اور کہا جا رہا ہے کہ جاریہ مہینے کے ساتھ ساتھ آئندہ مہینے کے دوران بھی ترکاریوں کی قیمتوں میں کوئی اچھال ریکارڈ کیے جانے کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ ریاست تلنگانہ میں اچھی پیداوار کے علاوہ شہر حیدرآباد کو پڑوسی ریاستوں سے لائی جانے والی ترکاریوں کی مقدار میں اضافے کے سبب قیمتوں میں گراوٹ ریکارڈ کی جانے لگی ہے، اور دوسری جانب 2 ہفتے قبل تک بھی برڈ فلو کے خدشات کے سبب چکن سے لوگوں کو پرہیز کے سبب ترکاریوں کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا تھا، لیکن 2 ہفتوں کے دوران ریتو بازار کے علاوہ شہر حیدرآباد کے دیگر ترکاری کے بازاروں میں ریکارڈ کی جانے والی ترکاریوں کی آمد سے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ آئندہ 2 ماہ کے دوران ترکاریوں کی قلت نہیں ہوگی۔ ٹماٹر کی قیمت 10 تا 15 روپے فی کلو ریکارڈ کی جا رہی اور اس کے علاوہ دیگر ترکاریوں کی قیمتوں میں بھی 25 تا 40% کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شہر حیدرآباد میں دیگر اشیاء ضروریہ بالخصوص خوردنی تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس کے سبب پریشان حال شہریوں کو ترکاریوں کی قیمتوں میں کمی سے کچھ حد تک راحت حاصل ہونے لگی ہے۔ محکمہ زراعت کی عہدیداروں نے بتایا کہ ریاست کی مختلف اضلاع میں جہاں ترکاریوں کی پیداوار ہوا کرتی ہے، ان مقامات پر بہترین پیداوار کے سبب شہر حیدرآباد میں یہ کمی ریکارڈ کی جا رہی۔ اس کے علاوہ پڑوسی ریاستوں کرناٹک، آندھرا پردیش، مہاراشٹر سے LB نگر، مادنا پیٹ، منڈی، میرالم، بوئن پلی، گڈی ملکاپور کے مارکیٹ کے علاوہ دیگر مارکیٹس میں موجود ترکاریاں پہنچ رہی ہیں، وہ کافی زیادہ ہیں، اسی لیے قیمتوں میں مسلسل گراوٹ ریکارڈ کی جانے لگی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ محکمہ زراعت کی جانب سے مارکیٹ میں پہنچنے والی ترکاریوں کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ان کی فروخت کا بھی جائزہ لیا جا رہا اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی کہ کسانوں کو ان کی پیداوار کی مناسب قیمت حاصل
हासिल हो और शहरियों पर भी कोई इजाफी बोझ आयद न किया जाए। बताया जाता है कि शहर हैदराबाद में बाजारों के बाहर फरोख्त की जाने वाली तरकारियों की कीमतों में भी नुमायां कमी रिकॉर्ड की जा रही और इस कमी की बुनियादी वजह भी बाजारों में कीमतों में गिरावट का रिकॉर्ड किया जाना ही है। बॉलीवुड के माचो मैन जॉन अब्राहम की आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 ईद के मौके पर रिलीज होगी। जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते 2 के लिए जेर बहस हैं। इस फिल्म में जॉन के साथ दिव्या खोसला कुमार का भी अहम किरदार है। जॉन अब्राहम ने फिल्म सत्यमेव जयते 2 का नया पोस्टर रिलीज किया है। इस फिल्म के नए पोस्टर में जॉन अब्राहम 2 मुख्तलिफ किरदारों में नजर आ रहे हैं। एक में जॉन पुलिस एहलकार की हैसियत से नजर आ रहे तो वहीं दूसरे किरदार में उन्होंने बनियान पहना हुआ है और वो एक्शन मूड में है। जॉन अब्राहम ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस ईद सत्या वर्सेस जय दोनों लड़ेंगे। इस साल दोनों भारत माँ के लाल सत्यमेव जयते 2 फिल्म 13 मई ईद के मौके पर रिलीज होगी। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना बजट जाती जमीन रखने वाले गरीब खानदानों को डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए माली इमदाद। तेलंगाना बजट अक़लियतों के रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए 561 करोड़ रुपए। तेलंगाना बजट कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के लिए 2750 करोड़ रुपए मंजूर। तेलंगाना में टीआरएस दोनों हलकों में आगे। तेलंगाना आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बंडी संजय कुमार के बयान की मजम्मत। स्कूलों को खुले रखने के मामले में जल्द फैसला लेने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव का ऐलान। गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर गोधरा म्यूनिसिपालिटी पर किया कब्जा। शहर हैदराबाद में तरकारी की कीमत में नुमायां कमी, सार्फिन को राहत, तेलंगाना में पैदावार में इजाफा। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।